بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ لاسٹ جو 24 سے 36 گھنٹے ہیں ان میں خطے میں جنگ بہت تیز ہو گئی ہے، اور اس وقت جو تازہ مناظر آئے ہیں ناظرین، امریکہ نے بڑے بڑے ملکوں سے مدد مانگی، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک یورپ کے بیچ میں ہے، وہ اتنا بڑا تگڑا ملک بھی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے 2 امریکی فوجی جہازوں کو یا پروازوں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کی حالت اس وقت کیا بن چکی ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک ملک وہ منع کر رہا ہے، نہیں جی آپ طیارے یہاں سے نہیں گزار سکتے۔ تو اب جو مناظر آئے اسرائیل سے وہ بہت خوفناک ہے۔ ایران نے اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور یعنی اس حملے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید شروع کے دنوں میں جب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا تھا، اس وقت شاید اس لیول کا حملہ کیا گیا ہو جتنا بڑا حملہ اب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی زمین سے میزائل اس طرح نہیں ٹکراتے تھے جیسے اب ٹکرا رہے ہیں، جس طریقے سے کلسٹر بم گر رہے ہیں، جس طریقے سے میزائل ٹکرا رہے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا اسرائیل کا، اور اسرائیل کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے ایران، یعنی اس کو اپنے اہداف کا پتہ ہے جنہیں ہٹ کر رہا ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو خبر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ فوٹیج 2 طرف سے آئی، ایک ایران کی طرف سے آئی۔ جب ایران سے حملہ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، بہت سارے میزائل ہتھیار ایک ساتھ لانچ کیے گئے اسرائیل پہ حملے کے لیے، اور اس کے بعد جو ایرانی فوج ہے وہ وہاں پہ نعرے بازی کر رہی تھی، انہوں نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد اسرائیل کے مناظر جو ہیں وہ آتے ہیں تو وہ بڑے خوفناک ہے۔ وہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ بم گر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ تہلکہ مچا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ کس وقت کیا؟ یہ حملہ اس وقت کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اب ایران کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے اور 100% ایران فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا پوسٹ کی ہے۔ بہت سے ممالک، خاص طور پہ وہ جو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش سے متاثر ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے جنگی جہاز بھیجیں تاکہ اس آبنائے کو کھلا اور محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم پہلے ہی ایران کی فوجی صلاحیت کو 100% تباہ کر چکے ہیں، لیکن ان کے لیے 1 یا 2 ڈرون بھیجنا، یا بارودی سرنگ گرانا، یا آبی گزرگاہ کے اندر یا اس کے ساتھ کہیں کم فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار چلانا یا میزائل داغنا، یہ ابھی ان کے لیے آسان ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری طرح شکست کیوں نہ کھا چکے ہوں۔ امید ہے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ دیگر ممالک جو اس مصنوعی رکاوٹ سے متاثر ہیں اس علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجیں گے تاکہ آبنائے ہرمز کو اب ایسی قوم سے کوئی خطرہ نہ رہے جسے مکمل طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس دوران امریکہ ساحلی پٹی پر شدید بمباری جاری رکھے گا اور مسلسل ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو پانی میں ڈبوتا رہے گا۔ کسی نہ کسی طرح ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ اور آزاد کروا لیں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ دیکھیں ایک طرف دعویٰ کیا ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی ایک پوسٹ ہے اس میں ایک طرف یہ کہہ رہے کہ 100% ایران تباہ ہو گیا، اور دوسری جانب اسی پوسٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مدد مانگ رہے ہیں چین سے، فرانس سے، جاپان سے، جنوبی کوریا سے اور برطانیہ سے۔ یعنی اگر ایران 100% تباہ ہو گیا ہے تو پھر تو امریکہ کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ امریکن تو بہت بڑی فوج ہے، بہت تگڑے لوگ ہیں، دنیا میں سپر پاور کا ان کے پاس سٹیٹس ہے، تو بڑے آرام سے یہ ایران کو ٹیکل کر سکتے ہیں اگر تو 100% تباہ کر لیا ہے تو ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں 100% تباہ کر لیا، اور دوسری طرف وہ ان ممالک سے مدد مانگتے ہیں۔ تھوڑا سا ان ممالک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرانس کے 10 جہاز رپورٹ ہوئے کہ فرانس کے 10 جہازوں کا ایک فلیٹ نکلا اور وہ جا رہا ہے جناب آبنائے ہرمز کی جانب، لیکن بعد میں فرانس سے سٹیٹمنٹ آیا نہیں جی نہیں، ہم دفاعی نقطہ نظر سے جا رہے ہیں، ہمارا کسی پہ کوئی اٹیک کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جہاں بتایا جا رہا ہے وہاں نہیں جا رہے۔ تو ایک تو فرانس نے اس کے اوپر بتا دیا کہ ان کے جہاز اس مقصد کے لیے نہیں نکلے۔ دوسرا، برطانیہ کے اندر بہت سخت رد عمل ہے، بہت سخت رد عمل ہے، اور برطانوی حکومت کو یہاں کی اپوزیشن نے اور عوام نے رد عمل کی وجہ سے روکا ہوا ہے جنگ میں جانے سے، اور برطانوی وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پہلے عراق میں ہوا ہے ہم ان تجربات کی روشنی میں اس لڑائی میں نہیں اترنا چاہتے۔ اور چائنا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آفر ہے یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیمانڈ ہے یا ریکویسٹ ہے اس کو مسترد کر دیا۔ چائنا نے صاف کہا جناب ہم کوئی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے،
اور یہ جو بات کر رہا ہے امریکہ کے آبنائے ہرمز کو جا کے کھلائے اور اپنے فوجی بھیجیں اور اپنی ملٹری کو وہاں بھیجیں، تو ہم یہ نہیں کرنے جا رہے. چائنا نے صاف انکار کر دیا. جنوبی کوریا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو آگے جا کے. اور جاپان پہلے کہہ چکا ہے وہ اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا وہ تو لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے. ڈونلڈ ٹرمپ مدد مانگ رہا ہے دنیا سے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ہار رہا ہے دونوں محاذوں پہ. ایک تو امریکہ کے اندر بیانیہ کی جنگ ہار رہا ہے، کوئی بھی اس لڑائی کو پسند نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے چند ساتھیوں کے علاوہ اس لڑائی کو سپورٹ نہیں مل رہی امریکہ کے اندر سے. اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اہم ترین ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کی سپورٹ پیدا کی جا سکے. تو ٹرمپ اکیلا رہ گیا، نیتنیاہو غائب ہو گیا. اب بیانیہ بنانے والا کوئی ہے نہیں. امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل سے جان چھڑانے کے لیے جو گند آ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ اٹیک کر دیا اور اب وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن یہ معاملہ الٹا گلے پڑ گئے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گلے میں خود ڈالا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی یہاں پہ آپ لے لیں. ایک تو جن ممالک کو کہا وہ تو آلریڈی انکار کر چکے ہیں. امریکہ نے ایران کو عسکری، معاشی اور دوسرے لحاظ سے شکست دے دی ہے اور اسے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. لیکن دنیا کے وہ ممالک جو یہاں سے تیل حاصل کرتے ہیں انہیں اس گزرگاہ کی خود حفاظت کرنی چاہیے اور ہم ان کی مدد کریں گے اور بہت زیادہ مدد کریں گے. امریکہ ان ممالک کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے گا تاکہ ہر کام تیزی سے، آسانی سے اور بہتر طریقے سے انجام پائے. یہ ہمیشہ سے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے تھا اور اب یہ ایسا ہی ہوگا. یہ دنیا کو ہم آہنگی، سلامتی اور پائیدار امن کی طرف اکٹھا کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دنیا کو بلا رہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرو. تو میں اب نہیں کر پا رہا، میرے سے نہیں ہو رہا، یہ ایسا دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب جو ایرانی سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ عباس اراکچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جس سیکیورٹی امبریلا جیسے وہ آئرن ڈوم بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، جس سیکیورٹی امبریلا کا بہت چرچا کیا جاتا تھا، بڑی تعریفیں ہوتی تھی، وہ سوراخوں سے بھری ہوئی چھتری ثابت ہوئی اور مصیبت کو روکنے کے بجائے مصیبت کو دعوت دے رہی ہے. امریکہ اب دوسروں سے، یہاں تک کہ چین سے بھی بھیک مانگ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں اس کی مدد کریں. یہ آگے سے تانے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے. ایران اپنے برادر پڑوسی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر ملکی جارحیت پسندوں کو نکال باہر کریں، خاص طور پر اس لیے کہ ان غیر ملکیوں کی واحد فکر صرف اسرائیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور بھی وارننگ دی ہے ایران نے اس خطے کے اندر، اور یہ بہت اہم ہے اور یہ رپورٹ ہوئی ہے. اور رپورٹ یہ ہوئی ہے کہ پاسداران انقلاب یعنی ایران کی جو فورس ہے اس نے خطے میں موجود بڑی امریکی کمپنیوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے تنبیہ کر دی ہے اور وارننگ جاری کر دی ہے کہ علاقہ خالی کر دیں، اور ساتھ میں ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان کمپنیوں کے نام ہیں اور ساتھ میں وہ علاقے لکھے ہوئے ہیں، ان کے ایڈریس لکھے ہوئے کہ یہاں پہ کمپنیاں ہمیں پتہ ہے ہم انہیں مار سکتے ہیں، فوراً خالی کرو اس کو. تو جو انہوں نے نام لیے ہیں انہوں نے کہا جی ہم امریکی حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ خطے سے تمام امریکی صنعتوں کو نکال لے. ہم ان صنعتی کارخانوں کے قریب رہنے والے لوگوں سے جن میں امریکیوں کے شیئر ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ ان سے وابستہ فارس نیوز ایجنسی کی طرف سے شیئر کردہ ایک گرافک میں اردن اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی امریکی صنعتی، ٹیکنالوجی، توانائی اور مالیاتی کمپنیوں کی ایک پوری فہرست جاری کی گئی ہے جس میں ان کے دفاتر کو مخصوص مقامات جو ہیں وہ ایریا بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایریاز ہیں. اب یہ کون سی بڑی بڑی کمپنی ہیں؟ لاک ہیڈ مارٹن، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، یہ ہتھیار بھی بناتی ہے، دنیا میں جہاز بھی بناتی ہے، ملٹری کے حوالے سے بہت کام کرتی ہے. ابو ظہبی میں ہے، گلوبل مارکیٹ میں اس کا آفس ہے. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہاں پہ ہے کیا ہے. یہ بوئنگ کا جو آفس ہے وہ عمان ڈپلومیٹک ایریا میں ہے، یعنی دبئی ساؤتھ ایویشن ڈسٹرکٹ میں. مائکروسافٹ اور اس کا دفتر انہوں نے لکھا ہوا ہے. پھر اوریکل اور اس کا دفتر انہوں نے لکھا ہوا ہے ایڈریس. پھر ایکسن موبل، پھر سٹی گروپ، پھر ایمیزون ویب سروسز، پھر NSO گروپ، KKR گیٹ ولیج اس کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے. بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ اس کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے. اور بہت ساری کمپنیوں کا انہوں نے پورا دیا ہوا ہے، ایک لمبا چوڑا نام لکھے ہیں امریکن کمپنیوں کے یا جن میں امریکن کے شیئر ہیں. ساتھ انہوں نے بتایا جناب یہ ان کے ایڈریس ہیں، ہم ان کو ماریں گے، یہاں سے نکل جاؤ فوراً اور اس کے آس پاس بھی کوئی نہ جائے. یہ ایران کر رہا ہے. اچھا ایران کے حملوں کے حوالے سے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس. خبر یہ ہے
کہ ایران نے اسرائیلی رہنماؤں، اسرائیلی وزراء، ان کے کمانڈروں، ان کے پائلٹس اور خفیہ ایجنسی کے افسران کے مخصوص پتے معلوم کر کے ان پہ حملے شروع کر دیے. یعنی ایران کو ایگزیکٹلی پتا ہے کون کون کدھر کدھر ہے، اور ان کے ایڈریسز کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور ان کے گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانے لگائے جا رہے ہیں. پہلی بات، ایران نے اسرائیل کے اندر شکار کرنا شروع کر دیا ہے، اور تل البیب میں لوگ صدمے میں ہیں، لوگ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. اور یہ خبر میں نہیں دے رہا آپ کو، یہ خبر آپ کو سپرنٹر پریس کی پوسٹ کے اندر مل رہی ہے، اور یہ عالمی سطح کے اوپر خبر چھپی ہے. وہ بتا رہے ہیں بہت سے رجیم کے لوگ چھپنے پر مجبور ہیں جو اس وقت حکومت کا یا سسٹم کا حصہ ہیں، اور اسرائیل نے یہ توقع کبھی نہیں کی تھی کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں. اب وہ بہت حیران ہے. ایران نے پورا اعتماد انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو یہ صلاحیتیں کس نے فراہم کی ہیں، اور وہ کیسے اتنی زبردست نیویگیشن اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس حاصل کر رہے ہیں، کون انہیں دے رہا ہے، اور کس طرح ایران ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسرائیلیوں کو یا ان کے اہم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سابق امریکی دفاعی عہدیدار ہے، بہت امپورٹنٹ آدمی، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران منظم طریقے سے اسرائیلی فوجی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے، تھارڈ ریڈارز کو اندھا کر دیا ہے، اور یونٹ 8200 کو نشانہ بنا رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے برعکس ایران سختی سے اخلاقی معیارات پر عمل پیرا ہے اور شہریوں پر بمباری کرنے سے انکار کر رہا ہے. یہ امریکنز بھی مان رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سویلینز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جبکہ ایران سویلینز پہ اٹیک نہیں کر رہا، وہ صرف اپنے اہداف کو چن کر نشانہ بنا رہا ہے. اور یہ ایران کے بدترین دشمن کہہ رہے ہیں، ایران نہیں کہہ رہا. اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعے کے روز، یعنی آج سے 2 دن پہلے، آج اتوار ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں 19 ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے لبنان میں، جو طبی عملے کے لوگ تھے. یعنی یہ طبی امداد فراہم کر رہے تھے اور طبی عملے کے ورکر تھے. تو ان کو 19 لوگوں کو شہید کیا، اور اسرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ لبنان میں ایمبولینسوں پہ اور طبی تنصیبات کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا. اب دیکھیں نا، یہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ پہلے بھی طاقت استعمال کرتے رہے ہیں، اب بھی طاقت استعمال کر رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 2 مارچ سے لے کر اب تک، یعنی گزشتہ کوئی 2 ہفتوں میں، اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 27 طبی مراکز متاثر ہو چکے ہیں اور 30 لبنانی طبی کارکن شہید ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف دفاعی نقطۂ نظر سے اسرائیل کو یا امریکہ کو نقصان پہنچایا جائے. اب اس میں نا ایک سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے آیا، اور گلے والا سٹیٹمنٹ ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف مذمت ہو رہی ہے، جبکہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر جاریت کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں ہو رہی، جنہوں نے حملے میں پہل کی اور جنہوں نے جنگ کو شروع کیا اور جنہوں نے ہمارے بہت سارے سویلین کو مارا اور بچیوں کو شہید کیا، بہت چھوٹی بچیوں کو. اب ایرانی وزیر خارجہ نے جب یہ اعتراض کیا یا یہ گلہ کیا تو یہ گلہ درست دکھائی دیتا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں کیونکہ ویٹو کا ایک اختیار موجود ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، امریکہ، رشیا، چائنا، باقی ملک بھی استعمال کرتے ہیں، برطانیہ، تو یہ ویٹو کی پاور استعمال کر کے وہ کسی بھی قرارداد کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکوا دیتے ہیں، اور اس کی پھر حیثیت رہتی نہیں ہے. ناظرین، ایران نے ایک اور الزام لگایا. ایران نے کہا جناب کہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا، یہ جو خارق کے اوپر ایک اٹیک ہوا جزیرے پہ، جہاں سے ایران کا 90% 80% ان کا تیل سپلائی ہوتا ہے، دنیا کو جاتا ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تیل کی تنصیبات کے حوالے سے، وہاں امریکہ نے اٹیک کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا تھا. ایران نے الزام لگایا کہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں راکٹ مارے گئے تھے، اور یہ راکٹ ریاض الخیمہ، یعنی یہ UAE کا ایک ایریا ہے، ریاض الخیمہ، یہاں سے اور دبئی سے یہ راکٹ مارے گئے ہیں. یہ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ہے، جبکہ UAE نے اس سٹیٹمنٹ کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری جانب ایران نے یوکرین کو بھی ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر یوکرین نے اسرائیل کو ڈرون دیے اور ڈرونز دے کر اسرائیل کی مدد کی تو پھر ایران کے پاس یہ جائز ہوگا اور یوکرین ایران کا جائز ہدف بن جائے گا. ہم یوکرین کے اوپر اٹیک کر سکیں گے اور ہمارا یہ حق ہوگا کہ ہم بدلے میں یوکرین کے اوپر حملہ کریں. دیکھیں نا، یوکرین کے ساتھ پہلے ہی رشیا کی جنگ چل رہی ہے. اگر ایران بھی یہاں سے اٹیک کرے گا تو یوکرین کے لیے پرابلم بڑھ جائے گا اور یوکرین کو 2 محاذوں پہ لڑنا پڑے گا. اب یوکرین نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے کتنے ڈرون کس کو فراہم کرنے ہیں. امریکہ نے تو ان سے مانگے
देखते हैं क्या होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो इस रीजन से आबनाए हुर्मुज़ में तो जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि समंदर का एक रास्ता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसराइल बैठा है, अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक बैठे हैं, और एक तरफ अकेला ईरान है। ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, ये सारे मिलकर खुलवा नहीं पा रहे, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को आवाजें दे रहा है कि आगे इसको खोलो। अब आबनाए हुर्मुज़ अगर जंग बंदी के बाद खुलती है तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, और अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करके वापस चला जाता है, चाहे जीतने की अनाउंसमेंट करके वापस चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सौदा कोई नहीं खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानेगा। उसके लिए सिचुएशन बहुत परेशान कुन है। लेकिन इस रीजन से हजारों मील दूर एक और एरिया है, और वो मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक किम जोंग उन और एक उनकी बहन किम यो जोंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन के स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत दी जाती है। तो किम जोंग उन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहते, यानी हमारा कोई इरादा नहीं है, अगर जंग मुसल्लत की गई हम लड़ना भी चाहते हैं फिर, यानी जंग को अवॉइड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जंग लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका ने हमला करके बेशर्मी की है, यह गैर कानूनी जारहियत है, इसको यह करार दिया किम जोंग उन ने। जबकि उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मुश्कों के खौफनाक नताइज बरामद होंगे, ये वार्निंग दी उन्होंने। ये अभी अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं, जिसपे 10 मिसाइल मारे हैं किम जोंग उन ने, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका अमेरिका या जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में लड़ाई रहती है ना, और शुमाली कोरिया की लड़ाई जापान के साथ भी रहती है, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल के वहां से ले गया अमेरिका, इसराइल को बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर उनको जरूरत है। तो अब यहां पे उन्होंने जब मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, और अब किम जोंग उन को ये पता है कि वो जो भी मिसाइल मारेगा ये फिजा उसके लिए खाली है, ये माहौल बन गया वहां पे। तो वो धमकी शमकी भी उन्होंने लगा दी है, और ये उनकी बहन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मशकों के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग उन्होंने जारी की है, और दोनों को रियलिटी के साथ चलना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, और दहशतगर्दी को मिलकर जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी दोनों ममालिक में अमन आएगा। वैसे आपस में जितना मर्जी लड़ते रहे, एक दिन टेबल पे ही फैसला होना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।